الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البدخی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات العذالی المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات اللہ ارباب ولا، ارباب عزا، ارباب کرم، ارباب فہم، ارباب علم، ارباب ادب، ارباب وطن، اس وقت نیشنل انٹیگریشن کی ضرورت ہے، اس وقت نیشنل پیس کی ضرورت ہے، بلکہ آگے بڑھ کے کہا جائے کہ گلوبل پیس کی ضرورت ہے، پوری دنیا میں امن کی ضرورت ہے۔ یہ موبائل سب ایک ساتھ بلند کر دیں اور ایک بند کر دیں اور ایک نعرہ صلوات ایک ساتھ بلند کر دیں۔ اگر ہم اس وقت فرش عزا پہ اپنے جیبوں کی مندروں میں موبائل کی گھنٹیاں بجاتے رہیں گے تو پھر امام حسین کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ بلند تر صلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک امن کی ضرورت ہے، اور ایسا امن کہ جس میں مذہبوں کی تعصب کی تمام بنیادوں کو توڑ دیا جائے، تمام سرحدوں کو توڑ دیا جائے، علاقائی عصبیت کو ختم کیا جائے اور پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے۔ آئیے یہاں پہ اس وقت فرش عزا پہ ہر مذہب، ہر مسلک کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہم ایک ڈیٹ مقرر کرتے ہیں، جو ڈیٹ آپ دیں، ہمارا عیسائی بھائی، ہمارا یہودی بھائی، ہمارا ہندو بھائی، ہمارا مسلمان بھائی، اور ایک تاریخ دیتے ہیں کہ آپ اپنی کتاب اور اپنا کریکٹر لے کے آئیں، ہم اپنی کتاب اور اپنا کریکٹر لے کے آئیں۔ مسلمان رسول کا کریکٹر اور قرآن لے کے آئے، ہندو رام چرت مانس اور شری رام چندر جی کا چرتر لے کے آئے، یہودی حضرت موسیٰ کا کریکٹر اور توریت لے کے آئے، عیسائی حضرت عیسیٰ کا کریکٹر اور بائبل لے کے آئے، بدھزم والا مہاتما بدھ کا کریکٹر اور اشٹم مارگ یا ایٹ فولڈ پیتھ جیسی کتاب لے کے آئے۔ ہم مل کے ایک گول میں اس کانفرنس کر لیتے ہیں اور اس پہ ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جس کا کریکٹر جس کی کتاب سے ٹیلی کرے وہ مذہب سچا ہے، یا پھر سب مل کے ایک ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ جو بھی کانفرنس میں جو رزلٹ آئے گا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ہم یہ پہل کرتے ہیں، ہمارا میڈیا کا ایک ایک بھائی، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہو چاہے پرنٹ میڈیا کا ہو، وہ ہمارا پرپوزل دنیا تک پہنچا دے کہ ہم امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اتحاد کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہماری قوم کے بھی، شیعہ قوم کے سارے آئی ایس حضرات، ڈاکٹرز حضرات، انجینئرز موجود ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ موجود ہیں، پی سی ایس آفیسرز موجود ہیں۔ میں سب کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم بالکل پیس کے ساتھ، بالکل امن کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہر مذہب سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں۔ آپ اپنی تاریخ دیجئے، ہم اس تاریخ پہ جو جہاں سے ہے وہ جائے گا، وہاں بات کرے گا۔ آج یہ ایک چیز ہو گئی، یہ میری پہل ٹیلی کاسٹ کی جائے، براڈ کاسٹ کی جائے، اخباروں میں چھاپی جائے کہ ہم یہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں کہ نفرتیں ختم ہو، محبتوں کی بات کی جائے۔ تاریخ آپ دیجئے، نفرتیں ختم ہو، محبتوں کی بات کی جائے، تاریخ آپ دیجئے، جگہ آپ دیجئے، ہم آنے کو تیار ہیں۔ تو ابھی یہاں سے تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے، پھر ہم ایک جلوس کی شکل میں آگے جائیں گے عزا خانہ مبارک علی صاحب تک۔ اس بیچ میں آپ کو کہیں مسجد ملے گی، کہیں مندر ملیں گے، کہیں چرچ ملیں گے، کہیں کلیسے ملیں گے۔ ہر جگہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ کانفرنس ہم ایک مندر میں رکھ لیں؟ مندر والا کہے گا یہاں سب آ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم اگر مندر میں جائیں گے تو ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، ہم کافر ہو جائیں گے، اس لیے ہم مندر میں جا نہیں سکتے۔ آگے ایک مسجد نظر آئے گی، ہم کہیں گے کیا جمعے کے بعد یہ کانفرنس اتحاد کی، ملت کی، میل جول کی مسجد میں رکھ لے؟ آپ کہیں گے مسجد میں اگر کافر آ جائے گا تو مسجد نجس ہو جائے گی، اس لیے یہ کانفرنس مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ ہم خرچ کرتے ہیں، چرچ پہ چلتے ہیں، پوپ کو توپ مان لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی بات کہہ دیجئے۔ انہوں نے کہا یہاں وہ آ سکتے ہیں،
وہ نہیں آ سکتے۔ یہودی نے کہا ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ یہودی کے صومعے میں اور کلیسا میں اور گرجا گھر میں چلیں گے، وہ کہے گا یہاں سارے یہودی آئیں گے، عیسائی نہیں آ سکتے۔ بدھزم والے میں جائیں گے، کہیں گے صاحب لیکن یہاں آئیں گے۔ تو یہ شرطیں ہیں، ایسا لباس ہوگا، ایسا کھانا ہوگا، ورنہ ہمارے ہاں سب چیزیں بھرشٹ ہو جائیں گی۔ معلوم ہوا ہم امن کی کانفرنس کہاں کریں؟ مندر میں جائیں تو وہاں پہ سب کا گزارا نہیں، مسجد میں جائیں تو وہاں پہ گزارا نہیں، کلیسا میں جائیں وہاں پہ گزارا نہیں، چرچ میں جائیں وہاں پہ گزارا نہیں۔ امام حسین نے کہا آؤ میرا دربار کھلا، آؤ میرا دربار کھلا ہوا ہے۔ مسجد میں آنے پہ پابندی ہے، کہیں جانے پہ پابندی ہے۔ فلاں مسجد میں آئے گا فلاں نہیں آئے گا، فلاں مندر میں جائے گا فلاں نہیں جائے گا، فلاں چرچ میں جائے گا فلاں نہیں جائے گا، فلاں کلیسا میں آئے گا فلاں نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ رے حسین، یہاں نہ آنے پہ پابندی ہے نہ جانے پہ۔ صلوات بھیج دیں محمد والا۔ آپ دیکھیں یہ کیمرہ ہے، یہاں میرے ساتھ رام لکھن جی، رام لال شرما جی، ونود کمار جی، بہاری لال جی، جے سنگھ جی، بلدیو پرشاد جی، حسینی یووا دل کے کم سے کم 50 ہندو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرا کیمرہ مین شاہ نواز صاحب اہل سنت، یہ راج صاحب، یہ ابو ذر صاحب، ہر مذہب کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی، جسے دیکھیے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا حسین کی صرف ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں ہر مذہب کا آدمی، ہر دھرم کا آدمی، کیوں؟ اس لیے کہ ترنگا جھنڈا وہ ہے جس نے 15 اگست کو 1947 کو ہندوستان کو بچا لیا۔ عباس کا پرچم وہ ہے جس نے 10 محرم 61 ہجری کو انسان کو بچا لیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے 15 اگست کو جو ترنگوں کو سلام نہ کرے وہ دیش کا غدار، محرم میں جو علم کو سلام نہ کرے وہ اسلام کا غدار۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اب آئیے نواسے کا دربار ہے، نانا کا ذکر ہو جائے، میں سیدھی سیدھی باتیں کر لوں۔ میں نے کہا وہ محمد اللہ رسول۔ دیکھیں میرا موضوع ہے نبوت اور اہل بیت نبوت۔ دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اپنی نسبتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یا کسی باپ کا بیٹا، دادا کا پوتا، نانا کا نواسا، چچا کا بھتیجا، ماموں کا بھانجا، کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی مذہب کا، کسی مسلک کا، کسی علاقے کا، کسی قریے کا، کسی خطے کا، کسی حسب کا، کسی نسب کا، کسی شہر کا، کسی ضلع کا۔ اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسی حوالے سے پہچانا جاتا ہے، فلاں کے ہاں پوتا پیدا ہوا، فلاں کا بھتیجا پیدا ہوا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھانجا ہے، فلاں زبان کا ہے، فلاں نسل کا ہے، فلاں شہر کا ہے، فلاں ملک کا ہے، فلاں کا چشم و چراغ ہے۔ محمد بھی دنیا میں آیا ہزاروں نسبتوں کے ساتھ، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، عبد المطلب کا پوتا، بنو ہاشم کا چراغ، مکی، مدنی، قرشی، ہاشمی، مطلبی، ہزاروں نسبتوں کے ساتھ آیا۔ مگر اللہ رے میرے محمد سے اس اللہ کا پیار، اس نے کہا ہزاروں نسبتیں ہیں لیکن میرے عشق کا تقاضا ہے، یہ میرا محبوب ہے، جب بھی اسے پکارو تو یہ نہ کہو یہ قرشی ہے، قرشی ہونا اپنی جگہ، مطلبی ہونا اپنی جگہ، ورفعنا لک ذکرک ہونا اپنی جگہ، وطور سینین وھذا البلد الامین کا مالک ہونا اپنی جگہ، مکی ہونا اپنی جگہ، مدنی ہونا اپنی جگہ، والنجم کا خطاب اپنی جگہ، والقمر اپنی جگہ، والشمس اپنی جگہ، والضحیٰ اپنی جگہ، واللیل جیسے گیسو اپنی جگہ، والصبح جیسا چہرہ اپنی جگہ، تمام خطاب اپنی جگہ، ہاشمی ہونا اپنی جگہ، مطلبی ہونا اپنی جگہ، قرشی ہونا اپنی جگہ۔ لیکن جب اسے پکارنا تو کہنا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے صرف اللہ کا رسول ہے۔ معلوم ہوا اللہ چاہتا ہے جب بھی پہچانا جائے تو میری ذات سے پہچانا جائے، میری نسبت سے پہچانا جائے، میرے حوالے سے پہچانا جائے، محمد کے ساتھ میرا نام جڑا رہے، محمد رسول اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا رہے، میرے حوالے سے پہچانا جائے۔ معلوم ہوا یہ اللہ کا قانون ہے، مگر میں کیا کروں، اللہ کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا، آنکھوں کو پھوڑ نہیں سکتا۔ زمین پہ ایک بار جبریل حیران ہو گئے، ایک چادر ہے، ان کے نیچے محمد ہیں، محمد کے داماد ہیں، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں۔ جبریل نے پوچھا پالنے والے یہ کون ہیں؟ اب وہ اللہ کہہ رہا
ہے، یہ میرا رسول نہیں کہہ رہا ہے، وما محمد الا رسول نہیں کہتا، اب اللہ کہتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ معلوم ہوا محمد کے تعارف کے لیے دو ہی وسیلے اپنائے گئے، آسمان پہ خدا کے حوالے سے، زمین پہ فاطمہ کے حوالے سے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ آئیے ہم سیرت پڑھتے ہیں، یہ سفر کا مہینہ، پھر ربیع الاول کا مہینہ، ہم دنیا کے سامنے سیرت پیش کریں، کیا انداز ہے۔ اللہ نے جو پیار میرے نبی کے ساتھ اپنایا وہ کسی کے ساتھ نہیں۔ جناب آدم سے دنیا کو آباد کرایا، مگر آدم کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ نہیں کہا، یہ کہا بدن آدم کا ہے، اس میں اپنی روح ڈال رہا ہوں، لیکن ہاتھ آدم کے ہیں، زبان آدم کی ہے۔ جناب نوح سے کشتی بنوائی، مگر ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ نہیں کہا۔ جناب ابراہیم کو خلت دے دی، مگر ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ نہیں کہا۔ جناب یوسف کو حسن کا مالک بنا دیا، مگر ان کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں کہا۔ جناب موسیٰ اور عیسیٰ کو اتنی عظمتیں دے دی، مگر ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ نہیں کہا۔ مگر اللہ نے میرا نبی کنکری پھینکتا ہے تو اللہ کہتا ہے وما کن اللہ رما، یہ جو محمد کنکری پھینک رہے ہیں یہ محمد نہیں پھینک رہے ہیں، بلکہ ان کی انگلیوں کے پوروں سے کوثر و تسنیم کی گنگا جو چھلک رہی ہے، اس میں اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ان کی انگلیوں کو اللہ اپنا انگلیاں کہتا ہے، محمد کے ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ جب محمد بولتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ محمد نہیں بول رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ محمد نہیں بول رہے ہیں، محمد کی زبان سے میں بول رہا ہوں۔ اس کا مطلب محمد جو بولیں اللہ ان کی زبان سے بولتا ہے، محمد جو کریں اللہ ان کے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ یہ محمد کی تعریف اللہ کر رہا ہے یا غدیر کی تیاری کر رہا ہے؟ جن ہاتھوں پہ علی کو اٹھانا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ ہاتھ محمد کے نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہے۔ جس زبان سے من کن تو کہلانا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ زبان میری زبان ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ نبوت اور اہل بیت نبوت میرا موضوع، ولایت تک بات آ گئی۔ میرا ہر ہندو بھائی یہاں 50 حسینی یووا دل کا 50 سالہ دور ہے، گولڈن جبلی ہے، 50 سال سے یہ لوگ عزاداری کر رہے ہیں۔ میرا ہندو بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنا ہر کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اوم۔ 50 ہندوؤں میں سے ایک سے بھی پوچھ لو، کسی سے بھی، اوم کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اوم کے معنی کیا ہیں؟ آئیے ہم آپ کو فلسفہ بتاتا ہوں۔ میں ہر دھرم کی بات کر سکتا ہوں، کرسچینٹی کی بات مجھ سے کرو، یہودیت کی بات مجھ سے کرو، ہندوازم کی بات ہم سے کرو، حسین والوں سے زیادہ بڑا دل کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی ہر بات شروع کرتے ہیں اوم سے، کہتے ہیں اوم سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہا اوم مشکلوں میں مشکل کشا ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کے لیے حاجت روا ہو جاتا ہے، بیماری میں خاک شفا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگے اوم کہتے ہیں ہینڈز آف گاڈ، اللہ کا ہاتھ۔ ہوم کے معنی فیس آف گاڈ، اللہ کا چہرہ۔ ہوم کے معنی اسٹرینتھ آف گاڈ، اللہ کی شکتی۔ ہوم کے معنی پاور آف گاڈ، اللہ کی قدرت۔ سمجھ میں آیا؟ اوم کے معنی اللہ کا چہرہ، اوم کے معنی اللہ کی آنکھیں، اوم کے معنی اللہ کا ہاتھ، اوم کے معنی اللہ کا نفس۔ اے بھائی اتنا پھیلاتے کیوں ہو؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اوم کے معنی یا علی؟ صلوات بھیجتے محمد والے محمد والے۔ میں آپ کو ہندوازم کی بات کر رہا ہوں، ہندو۔ آپ دیکھیے ہر مسلک کا آدمی۔ شاہ نواز بھائی ایک چینل پہ ڈمرو کی طرح سے ڈگڈگی بجاتا ہوا، یہاں سے عیسائی، یہاں سے یہودی، یہاں سے مسلمان، نام پیس رکھے ہوئے ہے، وہ اسرار احمد کو لے کے آیا، مولا کائنات کے لیے گستاخی کرنے لگا۔ لندن میں بیٹھی ہوئی انیتا رائے نے اپنی ویب سائٹ سے جواب دیا، اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم نے جس کو مانا اسے خلیفہ مانا، لے دے کے ایک ہی امام تمہارے پاس ہے، اس کا نام ہے علی، لیکن تم بھول گئے اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تم کو تمہارے خلیفہ کے ساتھ بلاؤں گا، اللہ نے کہا میں تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ ارے ایک ہی امام ہے، کم سے کم اس سے تو تعلقات ٹھیک رکھو، ورنہ قیامت میں جاؤ گے کہاں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جو باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے
آئیے میں محمد کی بات کر رہا ہوں، نبوت اور اہل بیت نبوت، نبوت کا کیریکٹر۔ میرا ہندو بھائی سنے، میرا یہودی بھائی سنے، میرا عیسائی بھائی سنے۔ میرا نبی دنیا سے جا رہا ہے، مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ کے میرے نبی نے کہا دنیا سے میں جاتا ہوں، دنیا میرے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، اس لیے میں کسی کا مقروض نہیں جانا چاہتا۔ دنیا کے قرضوں کو ادا کرنے والا اہل بیت کا گھرانہ، محمد اس کا بزرگ، اس خاندان کا۔ محمد نے کہا میں اس دنیا سے مقروض نہیں جانا چاہتا، اگر کسی کا کوئی قرض مجھ پہ باقی ہو تو لے لے۔ ایک شخص نے کہا یا نبی اللہ، آپ فلاں جنگ کے موقع پہ جا رہے تھے، تازیانہ اپنی سواری پہ مار رہے تھے، میری پشت پہ آ کے لگا تھا، میں قرض اتارنا چاہتا ہوں، آپ کی پشت پہ تازیانہ مارنا چاہتا ہوں۔ اخلاقیات کے پیغمبر نے اپنے گھر سے تازیانہ منگایا اور کہا لو یہ تازیانہ میری پشت پہ مار لو۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، جس وقت میں آپ کا تازیانہ میری پشت پہ پڑا تھا اس وقت دوش پہ ابا نہیں تھی۔ نبی نے ابا ہٹائی، مہر نبوت نظر آئی، کفر کے ہونٹوں نے نبوت کی مہر کو بوسہ دے دیا۔ یا نبی اللہ، مجھے تازیانہ نہیں مارنا تھا، مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا۔ جو سمجھ گئے ہوں وہ صلوات بھیج دیں۔ اخلاقیات کی زبان بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ پشت رسالت پہ مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ میں آیا؟ مہر نبوت پہ جس کے ہونٹ آئیں اسے کہا جاتا ہے صحابی۔ پشت نبوت تک جس کے ہونٹ کانپتے ہوئے پہنچے اسے کہا جاتا ہے صحابی، مصحابی تھا۔ پشت نبوت پہ، مہر نبوت پہ جس کے قدم آ جائیں اسے کہا جاتا ہے علی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ اچھا، چونکہ تھوڑا بہت لا میں نے کیا، ایڈمنسٹریشن کے لوگ موجود ہیں، اس لیے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے نبی یہاں پہ کراس کر دیتے کہ اگر میں نے اس وقت تم کو تازیانہ مارا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کہا تھا؟ بعد میں یاد آئی ہوئی باتوں کی عدالت کوئی گارنٹی نہیں لیتی۔ نمبر دو، اگر تازیانہ میں نے مارا تو ہو سکتا ہے سہو میں پڑ گیا ہو، سہو کی وجہ سے کوئی اس کی پاداش نہیں ممکن ہے۔ نمبر تین، اگر میں نے تازیانہ مارا تو میں تازیانہ کافر پہ مارتا ہوں، تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ تو بدلہ لے۔ نبی کراس کر سکتے تھے، مگر اللہ رے اخلاق نبوت۔ نبی کہنا چاہتے ہیں جب میں تمہارے جھوٹوں کو نہیں جھٹلاتا تو تم میرے سچوں کو جھٹلانے کی جسارت مت کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ جب میں تمہارے جھوٹوں کو نہیں جھٹلاتا، جو چاہو تو تم میرے سچوں کو جھٹلانے کی جسارت مت کرنا، اس لیے کہ میرے پاس ایسے ایسے سچے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے نا وہ انگوٹھی معلوم ہے کہ فقیر کس کا تھا؟ اوہو، جس علی نے خدائی ٹھکرا دی ہو وہ خلافت کے لیے کیا ہاتھ پھیلاتا ہے؟ بتاؤں آپ کو، مسجد کوفہ ہے، ممبر پہ مولا ہے، سبز ممبر پہ ایک چھوٹا سا شہزادہ امام حسن اٹھا، اے میرے بابا یہ بتائیے سلیمان کے پاس جو انگوٹھی تھی اس کا راز کیا تھا کہ پوری دنیا پہ وہ انگوٹھی حکومت کرتی تھی؟ اشارہ کرتی تو درخت کے پتے ہلتے ورنہ خاموش ہو جاتے۔ مولا کائنات اپنے ممبر سے اترے، امام حسن کے ماتھے کو چوما، کہا میرے لال، سلیمان کی انگوٹھی اس لیے حکومت کرتی تھی کہ اس کے نگینے پہ تیرے بابا علی کا نام لکھا تھا۔ نعرہ حیدری۔ نبوت اور اہل بیت نبوت، جلوس عزا کو لے کے آگے بڑھنا ہے، فلسفہ کربلا بھی پیش کرنا ہے، اس لیے جلدی جلدی میں آپ کے سامنے۔ نبوت کی شان آپ نے دیکھی، اہل بیت نبوت سنا ہے کہ پٹنہ کے اخبارات میں بہت لکھے جا رہے ہیں کہ انہوں نے لا کے بیٹی دے دی، انہوں نے لا کے بیٹی دے دی، جب زوجہ بن گئی تو اہل بیت نبوت کیوں نہیں؟ معاف کرنا، اہل بیت محمد ہونا اور بات ہے، اہل بیت نبوت ہونا اور بات ہے۔ ہائے ہائے، اہل بیت نبوت کون ہے؟ بیٹیاں دینے والوں،
اہل بیت نبوت قرآن نے 2 جگہ اعلان کیا، ایک گھر کے اندر، ایک میدان میں باہر، ایک آیہ تطہیر، ایک آیہ مباہلہ، ایک آیہ تطہیر، ایک آیہ مباہلہ، تینوں میں اگر ایک بھی زوجہ آ گئی ہو دونوں میں تو ہم اہل بیت نبوت مان لیں گے۔ اور ثبوت جواب لے جائیے، آپ راشی سہارا میں لکھ کے بھیج دیجئے گا، عزیز برنی کو بتا دیجئے گا۔ حالانکہ عزیز برنی تک ہو سکتا ہے یہ اخبار نہ پہنچا ہو جس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ عزیز برنی نے میری تقریروں سے پہلے دہلی میں پیشخانی کی ہے۔ عزیز برنی کا عقیدہ بتاؤں؟ عزیز برنی کے جملے دہرا رہا ہوں، حافظے کا بہت ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے گوتم پوری کی مسجد زہرا میں میری مجلس سے پہلے پیشخانی کے طور پہ عزیز برنی آئے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں علی کو چوتھا مانتا ہوں، ویسے ہی جیسے قرآن کو چوتھی کتاب مانتا ہوں۔ نعرہ حیدری! عزیز برنی کے جملے میں دہرا رہا ہوں، جیسے قرآن کو چوتھی کتاب مانتا ہوں۔ پہلے کی 3 کتابیں توریت، زبور، انجیل، چوتھا ہے ان میں قرآن۔ جب تک قرآن نہیں آیا تھا تب تک پہلی کتاب پہ عمل کر لو، دوسری پہ کر لو، تیسری پہ کر لو، لیکن جب قرآن آ جائے تو پہلا بھی منسوخ، دوسرا بھی منسوخ، تیسرا بھی منسوخ، اور قیامت تک قرآن ہی قرآن ہے۔ جب تک علی نہیں آئے تھے، جب تک ان کو مان لو، ان کو مان لو، ان کو مان لو، لیکن جب علی آ جائیں تو سورج کے سامنے چراغ جلانا بے وقوفی کہلاتا ہے۔ اب ہم مدینے کے ٹمٹماتے ہوئے منحوس چراغوں سے کہیں گے کہ یہ علی جیسے آفتاب کو دیکھ کے جل کیوں رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، نعرہ حیدری بھی اکیلا رہ گیا جیسے علی اکیلا رہ گیا وہاں۔ اب آئیے میں سب کو لیتا ہوا، میں نے عزیز برنی کا عقیدہ پیش کر دیا، اب میں ایک عقیدہ پیش کر رہا ہوں جس میں یہودی بھی شامل ہے، جس میں عیسائی بھی شامل ہے، جس میں ہندو بھی شامل ہے۔ دیکھیں، علی سے پہلے اس دنیا نے، علی سمیت اس دنیا نے 4 ذاتوں کو خدا کہا، یعنی خدا بنایا۔ ان میں سے پہلے کا نام ہے فرعون۔ یہودی مانے گا میری بات کو اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو مانتا ہے۔ دوسرے کا نام ہے شداد، تیسرے کا نام ہے نمرود، چوتھے کا نام ہے علی۔ یہ میں نے 4 نام ایک شرنکھلا میں گنایا آپ کے سامنے، یہ خدا نہیں ہے، مگر دنیا نے انہیں گھبرا گھبرا کے خدا کہا۔ یہ خدا آج بھی نہیں ہے۔ 4 کو دنیا نے خدا کہا۔ پہلے نمبر پہ جو آیا وہ فرعون، دوسرے نمبر پہ جو آیا وہ شداد، تیسرے نمبر پہ جو آیا وہ نمرود، چوتھے نمبر پہ جو آیا وہ علی۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ واضح کر دوں، ان تینوں میں اور چوتھے میں فرق یہ ہے کہ شروع کے 3 وہ تھے جو تلواریں نکال نکال کے کہتے تھے کہ ہمیں مانو، نہ مانو گے تو قتل کر دیں گے۔ علی اس بے نیاز کا نام ہے جو کہتا تھا اگر مجھے خدا کہا تو قتل کر دوں گا۔ خدا کے واسطے اسے مصر میں سمجھیے گا، مدینے تک نہ جائیے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں میں آپ زیادہ سمجھے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ علی تو اس بے نیاز کا نام ہے کہ اس کا بھی نام علی ہے، اس کا بھی نام علی ہے، مگر اس خدا نے اپنے آپ کو کروڑوں مرتبہ علی کہا۔ جب ابھی دیکھیں صدام حسین صاحب نے تلاوت کی، نام پہ مت جائیے،
صاحب حضرات. اللہم صل علی. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں اسلام میں ایک شیعہ فرقہ ہے، ایک سنی فرقہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. ابھی دیکھیے صدام حسین صاحب نے تلاوت کی اور تلاوت کے بعد میں کہا صدق اللہ العلی العظیم، اور یہ آیت ہے. اللہ بھی جانتا ہے کہ عظیم ہونے کے لیے پہلے علی ہونا ضروری ہے. صدق اللہ العلی العظیم کہا کہ نہیں؟ ابھی آپ کے سامنے کہہ کے گئے. نام پہ مت جائیے بھائی. یزید کے لیے بھی باپ کا نام بھی معاویہ تھا، بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. تو اگر ان کا نام صدام ہے تو پریشان کیوں ہیں؟ ایک معاویہ نے یزید کو تخت پہ بٹھایا تھا، دوسرے نے ٹھوکر ماری تھی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی فرق ہے. انہوں نے کہا صدق اللہ العلی العظیم، ہے نا؟ ٹھیک ہے. کسی بھی اہل سنت کی خانقاہ میں چلے جائیے میرے سنی بھائیوں، آؤ ہم لوگ گلے ملنے حسین کے پرچم کے نیچے. ہم میں تم میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. دنیا کی کوئی بھی سماع کی محفل، قول کی محفل ہمیشہ ختم ہوتی ہے علی حق، علی اللہ کا ولی، علی اللہ کا ولی، علی اللہ کا ولی. دیکھیں نصیری وہ ہے جو علی کو خدا مانے، شیعہ وہ ہے جو علی کو امام مانے، سنی وہ ہے جو علی کو چوتھا مانے. ان میں ایک ہوتے ہیں صوفی جو علی کو کیا مانتے ہیں خود نہیں جانتے. اٹھتے بیٹھتے علی 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 علی. کوئی محفل ایسی ہوتی نہیں جس میں یہ نہ کہیں علی اللہ کا ولی، علی اللہ کا ولی. تو پھر ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ تم بھی کہتے ہو علی اللہ کا ولی، ہم بھی کہتے ہیں علی اللہ کا ولی. دیکھو کہاں کہاں انکار کرو گے. اجمیر شریف میں جاؤ گے ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، کلیئر شریف میں ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، پنجاب میں ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، لکھنؤ اور شاہ مینا پہ ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، کھمن پیر بابا پہ ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، قندھار شریف میں میرے ساتھ چلو ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، ملتان میں میرے ساتھ چلو ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، نظام الدین اولیاء پہ میرے ساتھ چلو ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، صابر باغ پاک کلیئر شریف پہ چلو ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، جھولے لال کے یہاں چلو ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، شہباز قلندر کے یہاں چلو ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، بمبئی میں حاجی علی پہ چلو ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، مکہ مسجد حیدرآباد میں چلو ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی، پٹنہ شریف میں پھلواری شریف میں جاؤ ایک ہی آواز علی اللہ کا ولی. تو پھر تم میں ہم میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تم بھی کہتے ہو علی اللہ کا ولی، ہم بھی کہتے ہیں علی اللہ کا ولی، بس ایک فرق کے ساتھ، ایک فرق کے ساتھ کہ تم اردو میں کہتے ہو، ہم عربی میں کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا ولی اللہ. تم بھی کہتے ہو علی اللہ کا ولی، ہم بھی کہتے ہیں علی اللہ کا ولی. فرق یہ ہے کہ تم عربی میں کہتے ہو، تم اردو میں کہتے ہو، ہم عربی میں کہتے ہیں. تم تخت پہ کہتے ہو، ہم منبر پہ کہتے ہیں. تم چھپ کے کہتے ہو، ہم کھل کے کہتے ہیں. تم مکان میں کہتے ہو، ہم اذان میں کہتے ہیں. آئیے آج ممبر پہ 1 گھنٹے کے اندر بلکہ 50 منٹ کے اندر میں سارے مسائل کا حل کر دوں آپ کو. بالکل اتحاد پیار محبت کی باتیں. اب دوسرا مسئلہ صحابیت بھی حل کروں گا، اہل بیت بھی، خلافت بھی، سب یہیں پہ حل ہو جائے گا. نبوت سے سلسلہ شروع ہوا. دیکھیے دوسرا مسئلہ کیا کہ آپ چند صحابیوں کو برا کہتے ہیں. آئیے یہاں ممبر پہ قسم کھاتے ہیں. میں یہ تمام شیعہ بھائیوں سے یہیں پہ عباس کے عالم کی قسم دے کے کہتا ہوں، آج سے عہد کرو کہ کسی صحابی کو برا نہیں کہو گے. جھگڑا ختم کر دیں آج یہاں سے، اخباروں میں لکھ دو یہ میرے شیعہ کسی صحابی کو برا نہیں کہو گے. لیکن اس سے پہلے میرا ایک جملہ اور لکھنا، جملہ ادھورا مت لکھنا. شیعوں سے گزارش ہے کہ کسی صحابی کو برا نہیں کہیں گے. سنیوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ کسی برے کو صحابی نہیں کہیں گے. دو جملے کتاب نہیں دے رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں. صرف 2 جملے میں اسٹیکر بنا لو. صلوات بھیج دے محمد والے.
اس لیے کہ جو برا ہو جائے اللہ اس کو اہلیت سے خارج کر دیتا ہے۔ کنعان نوح کا بیٹا، اہل نہیں، ہٹو جاؤ۔ بیویاں کتنی قرآن نے طلاق دلائی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی۔ بیویوں کی مثال دینے میں قرآن کی مثال نہیں۔ میں سب حل کروں گا، ابھی حل کروں گا۔ اس کے بعد میں خلافت اور ملوکیت، مولانا مودودی کی کتاب، انہوں نے کہا ہم سب کچھ تسلیم کر سکتے ہیں مگر معاویہ نے جو امارت قائم کی ہے اس کو ہم مملکت اسلامی کے طور پہ کبھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اسلام فقیری تو سکھاتا ہے لیکن ریشمی پردوں کے پیچھے سرسراتی ہوئی پازیب اور پائل کی جھنکاروں اور کوہ نور کی چمک دمک کا نام اسلام نہیں ہو سکتا۔ بس مولانا آپ سے گزارش ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ملوکیت قائم کی خلافت کو توڑنے کے لیے، آپ نے پہلی بنیاد کا پتھر ہی ٹیڑھا رکھ دیا۔ اگر آپ شروع سے امامت لے کے چلتے تو خلافت آڑے نہ آتی، پھر خلافت کے آڑے ملوکیت نہ آتی۔ ہم بہت سیدھی باتیں۔ اب آئیے اہل بیت، گود میں لا کے بیٹیوں کو رکھ دینے سے اہل بیت ہو جائیں گے یا قرآن کی آیت شرط ہے؟ اب میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے، محمد کے اہل بیت ہوتے تو محمد اپنے گھر سے لے جاتے۔ جب بھی قرآن نے محمد کے اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہا، محمد اپنے گھر نہیں گئے، اپنے گھر سے اٹھ کے فاطمہ کے گھر آئے۔ اس کا مطلب محمد کے اہل بیت محمد کا گھر مل سکتے ہیں لیکن نبوت کے اہل بیت فاطمہ کے گھر میں ملیں گے۔ عظمت فاطمہ پہ ایک صلوات بھیجیں۔ فاطمہ نہیں گئی اہل بیت بننے کے لیے نبی کے گھر، محلہ بنو ہاشم میں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، جھانکتی ہوئی آنکھیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ نبی وہاں سے اٹھے، فاطمہ کے در پہ آئے، سلام کیا، بیٹی سردی محسوس ہو رہی ہے، بیٹی نے چادر دے دی، بیٹی تم بھی آ جاؤ، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ ایک بیوی آئی، یا نبی اللہ آپ پہ سلام، کیا میں چادر میں آ جاؤں؟ کہا تم خیر پہ ہو لیکن وہیں رہنا، خیر والی بیوی تو آ نہیں سکتی۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ آپ مجھے بتائیں، لیکن جبریل امین باہر رہ گئے، آیت جلدی سے پڑھنا چاہ رہے تھے، فوراً رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا باہر سے آیت مت پڑھنا، چادر کے اندر آ جاؤ، تاکہ کوئی بیوی یہ نہ کہہ دے کہ جب آیت پڑھ رہے تھے تو میں بھی تو وہاں موجود تھی۔ ہاں احتیاط دیکھ لیں آپ، قسم خدا۔ لیکن قرآن پہ صدقے جاؤں، قرآن جانتا تھا کہ گھر کی باتوں کو ہو سکتا ہے دنیا جھٹلا دے، کہ ہم تو گھر کے اندر کی بات نہیں جانتے، اس لیے ایک مرتبہ کھلا ہوا میدان میں بلاوا دے دیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت خوب پڑھی جاتی ہے، تفہیم القرآن بھی خوب پڑھی جاتی ہے۔ مولانا آپ کی تفسیر میں یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ آپ جب وادیوں کا سفر کرتے ہیں تو بیچ میں فضائل علی کا کوئی شہر آ جاتا ہے تو اپنی گاڑی بائی پاس نکال لے جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں، اور اس کے بعد میں بواہ لاؤ اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کم سے کم اتنے لفظ تو ہوتے۔ مولانا نے ترجمہ کیا کیا؟ تم اپنے بال بچوں کو لائیں، اپنے بال بچوں کو لائیں۔ مولانا اہل بیت یہاں ثابت ہونے ہیں، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھیے تو آپ۔ اب آپ دیکھیے یہاں آیت کا اگر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تھوڑے دن پہلے ایک آیت آئی، وَمَا كَانَ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو پیار سے یہ بیٹا کہہ دیتے تھے، منہ بولا بیٹا، یا غلام زادوں کو، تو پتہ چلا کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں جو ہے وہ اولاد بن جاتا تھا اور حق کا مطالبہ کرنے لگتا تھا۔ یہی تاریخ میں ہمیشہ سے کرپشن ہوا ہے۔ یہ زکوان، یہ امیہ، یہ مکے کے بازاروں میں بکنے والے غلام زادے، بنو ہاشم نے پیار سے ایک مرتبہ بیٹا کہہ دیا تو پھر بنو ہاشم کے خلاف کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس پورے سلسلے کو توڑنے کے لیے آیت آ گئی، وَمَا كَانَ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہے ہی نہیں، کسی کا باپ ہے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔
جو قرآن کہہ رہا ہے کسی کا باپ نہیں، وہی قرآن کہہ رہا ہے تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ جب تو نے کہہ دیا کوئی ہے ہی نہیں تو اب بلا کیوں رہا ہے؟ کہا سب کو ختم کر کے پہلے اللہ کہتا ہے لا کوئی نہیں، پھر کہتا ہے الا اللہ مگر ایک اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کہنا چاہتا ہے کوئی بیٹا نہیں مگر حسن اور حسین بیٹے ہیں۔ آج جو جائیں گے وہی محمد کے بیٹے۔ اہل بیت کون ہے؟ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، ان سے کہہ دو اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ اب محمد کے پاس بیٹے ہیں نہیں، محمد حسب دستور اٹھے، فاطمہ کے گھر پہ گئے، علی کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اے فاطمہ اے علی، آیت کہہ رہی ہے کہ بیٹے لے آؤ تو کم سے کم دو تو ہوں، دو بیٹے دے دو۔ آج دنیا کہتی ہے علی اور فاطمہ کے روضوں سے اولاد مانگنا بدعت ہے، علی اور فاطمہ سے بیٹے کی نعمت مانگنا سنت رسول ہے۔ جو علی اور فاطمہ رسول کو توحید بچانے کے لیے بیٹے کی نعمت دے سکتے ہیں، وہ ہم فقیروں کو اولاد کی دولت نہیں عطا کر سکتے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ۔ اب عورتوں میں بڑی گنجائش ہے، بیٹی بھی عورت ہے، زوجہ بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے۔ تو یا نبی اللہ ٹھیک ہے، فاطمہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اکلوتی بیٹی، آپ اسے لے کے گئے، ایک دو بیویاں بھی لے لیتے ہیں۔ اچھا اب بیویوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ببوئے بھی آ جاتے بیٹوں میں، اس نے پاؤڈر لگا کے تیار بھی کیا ہوگا کہ کہیں سے چمک جائے، کوئی آیت آ جائے۔ لیکن نبی کسی کو لے کے نہیں گئے، فاطمہ کے گھر سے آئے اور وہیں سے بیٹے بھی لیے، وہیں سے بیٹی بھی۔ یا نبی اللہ کسی زوجہ کو، کسی ماں کو، ام المومنین منہ بولی ہوئی کسی کو لے لیتے آپ؟ رسول کہیں گے خبردار، دیکھتے نہیں جتنے رشتوں کی ضرورت ہے سب ایک فاطمہ میں موجود ہے۔ آیت کہہ رہی ہے اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، علی جیسے شوہر کی بیوی کا نام فاطمہ۔ اگر آیت کہہ رہی ہے اپنی ماں کو لے کے آؤ، ماں کو لے کے آؤ، تو حسن حسین جیسے شہزادوں کی ماں کا نام فاطمہ۔ اگر آیت کہہ رہی ہے بیٹی کے لے آؤ تو محمد جیسے رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ۔ صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد پر۔ آئیے بسم اللہ۔ دیکھیے عالم دین کا احترام کرنا، ہمارے مظفر صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد پر۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول جس کو لے کے جائیں وہ بیٹا، وہ بیٹی اور وہ نفس۔ اب آیہ تطہیر کے ساتھ ساتھ آیہ مباہلہ ہمارے سامنے ہے۔ معلومات دو جگہ اہل بیت کا تعارف کرایا گیا، ایک گھر میں ایک باہر، دونوں جگہ اہل بیت نبوت میں سوائے ان پنجتن کی اور کوئی نہیں۔ اچھا عجیب و غریب ترتیب ہے، آیت کہہ رہی ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لے آؤ۔ اس کا مطلب جو آگے ہے وہ بیٹا، جو اس کے پیچھے ہے وہ نفس، وہ اس کے عورت، وہ جو اس کے پیچھے ہے وہ نفس۔ جس ترتیب سے آیت کا آرڈر ہے، سیکوینس ہے، ترتیب ہے، اسی ترتیب سے اہل بیت کا قافلہ چلا۔ آگے شہزادے حسن اور حسین، اس کے بعد شہزادی فاطمہ، اس کے بعد مولا کائنات۔ جو ترتیب آیت کی ہے وہی ترتیب اہل بیت کے قافلے کی ہے۔ اسے شاعری میں کہتے ہیں لف و نشر مرتب، لف و نشر مرتب۔ جو صفات وہی کردار، جو کردار وہی صفات، جو اہل بیت وہی آیت، جو آیت وہی اہل بیت۔ تجاہل عارفانہ کے طور پہ ایک بات پوچھ لوں، پالنے والے یہ بھی بتا دے کہ آیت اہل بیت کو دیکھ کے چلی تھی یا اہل بیت آیت کو دیکھ کے چلے تھے؟ ذرا زینت مجلس کے لیے آپ لوگ آ جائیں، پریشانی سے کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں، حضرات ادھر جگہ آ کے بیٹھ جائیں۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ بس یہیں سے ایک مسئلے کا اور حل کر دوں، پورے آپ کے آرٹیکل کا جواب دے دوں۔ مباہلہ ہو رہا ہے نصرانیوں سے، عیسائیوں سے۔ اگر یہ عیسائی چاہتے تو ان کے پاس بھی دو کردار کم سے کم تھے جن کی صداقت کا اعلان قرآن کر چکا تھا۔ عیسیٰ جیسا بیٹا، مریم جیسی خاتون۔ اگر یہ عیسائی ایک بار کہہ دیتے تو مباہلے کو 2-4 گھنٹے کے لیے تو پھنسا سکتے تھے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں مباہلہ تھا تو جس کے پاس جیسا بھی ہے اپنی بساط پر تو کوشش کرنا چاہیے، لڑنا تو چاہیے۔ شکست و فتح نصیبوں سے آئے والے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔
جو 40 دن سے کھڑے ہوئے بحث و بحث پسا رہے تھے، جب فاطمہ کو دیکھا تھا تو کہتے رکو ہم اپنی مریم کو بھی لے کے آئے. اس لیے کہ یہ عیسائی بار بار یہی چیلنج کرتے تھے. معلوم ہے عیسائیوں کا چیلنج کیا تھا؟ یہ کہتے تھے اگر قرآن سچی کتاب ہے تو جس قرآن میں مریم کا نام بار بار آیا، اس قرآن میں فاطمہ کا نام ایک بار نہیں آیا. یہ چیلنج کرتے تھے. جواب دینے والے نے جواب دیا، تمہیں نہیں معلوم کوئی بھی بادشاہ جب اپنے دربار میں بیٹھا ہوتا ہے تو کنیزوں کا نام پکارتا ہے، شہزادی کا نام نہیں پکارتا. اللہ عارف فاطمہ کی چادر کا خیال. بادشاہ ہمیشہ دربار میں، دیوان عام میں کنیزوں کا نام پکارا کرتا ہے، شہزادی کا نام نہیں پکارتا. اس لیے اللہ اپنا دربار سجاتا ہے تو کنیزوں کو آواز دیتا ہے، شہزادی کے لیے جنت سجا دیتا ہے. حد یہ ہے. اب یہاں سے چونکہ آپ نے قدر کی، ڈاکٹر صاحب جملے کس لیے جملہ کہہ دوں، شاعری میں حفظ مراتب بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگوں سے پوچھئے، ایک شعر لکھنے کے لیے 1000 لفظ نا تتلیوں کی طریقے سے اڑتے رہتے ہیں، مگر ہم گلاب جیسے مدحت کے ورق پہ شبنم کے قطروں کو بکھیرتے وقت سوچتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی لفظ اگر حسب نسب کا ٹھیک نہیں ہے تو مدح اہل بیت میں صرف نہیں کرتے. اور زمانے کے تحت ہم لفظوں کو نکالتے ہیں لغت سے. مجرا کا لفظ انیس کے زمانے تک تھا، نیر جلال پوری تک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر لفظ جو ہے اس کی عادت خراب ہو جائے، سنگت خراب ہو جائے تو مدحت میں نہیں آتے. عظیم آباد کے دبستان میں شاد عظیم آبادی کی جمیل مظہری کی سرزمین پہ یہ بات میں کر رہا ہوں. اگر لفظوں کی سنگت خراب ہو جائے تو اہل بیت کی مدحت سے ہم نکال دیتے ہیں، لغت سے کھرچ کے پھینک دیتے ہیں ان لفظوں کو. اس لیے اللہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ فاطمہ کے قدموں پہ جب جنت نچھاور کر لی ہو تو حلطہ کا پورا سورہ آ جائے گا اور جنت کی ایک ایک نعمت کا شمار ہو جائے گا، مگر کہیں لفظ حور آپ کو حلطہ میں نہیں ملے گا. اس لیے کہ فاطمہ کے قصیدے میں یہ حوروں کا تذکرہ کچھ اچھا سا نہیں لگتا. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اللہ کی احتیاط کا عالم. شہزادی ایک بار وہ کہہ دیتے رکو ہم مریم کو لاتے ہیں. حسن اور حسین کو دیکھا تھا، ایک بار کہہ دیتے رکو ہم اپنے جھولے والے کو لاتے ہیں، عیسیٰ کو لاتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم پہ اعتراض ہوا تو قرآن نے کہا تھا ان عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب قرآن کی آیت کے مقابلے میں آیت کو پیش کرتے تھوڑی دیر تک تو داؤں پھنستا. لیکن عیسائی کتنے سمجھدار تھے قسم خدا کی، زندگی بھر جرح کرنے والے اہل بیت کو دیکھ کے سرنڈر ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کم سے کم تھوڑا سا غیرت آ جاتی، کچھ عیسائیوں سے سبق لے لیتے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ ٹھہرا نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کا اگلا ٹکڑا وہ دیکھ رہے تھے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جب دو ہوں گے تو ایک جھوٹا ثابت ہوگا، جو جھوٹا ثابت ہوگا اس پہ قیامت تک لعنت ہوگی. اس لیے اہل بیت کے سامنے ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے. قسم خدا کی عیسائیوں بڑے خوش نصیب ہو، عیسیٰ کو فاطمہ اور علی کے مقابلے پہ نہیں لے آئے، مریم کو فاطمہ اور علی کے مقابلے پہ نہیں لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ مقابلے پہ نہیں ہے، ہم آج تک درود بھیجتے ہیں. اگر مقابلے پہ آ جاتے تو قیامت تک لعنت ہوتی. اب جو ان کے مقابلے پہ نہیں آیا قیامت تک اس پہ درود، جو ان کے مقابلے پہ میدان میں آ گیا قیامت تک اس پہ لعنت. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. جملے کو ادھر ادھر مت لے جائیے. یزید مقابلے پہ آ گیا قیامت تک لعنت، عیسیٰ مقابلے پہ نہیں آئے قیامت تک درود. سیدھا سیدھا وصول ہمارے سامنے ہے. اہل بیت کے مقابلے پہ جو مقابلے پہ آ جائے گا، اچھا جس دن سے آ جائے گا اس دن سے لعنت. میں ایک دو کردار تھوڑی دے رہا ہوں. رابعہ حضرت نوح کی بیوی، کنعان کی ماں، پالکی میں بٹھا کے لائی گئی تھی. جس دن کشتی سے انکار کر دیا اللہ نے کہا لعنت. صفورہ حضرت موسیٰ کی زوجہ پالکی میں بیٹھ کے آئی تھی. جس دن ان کے وزیر یوشع بن نون سے لڑنے کے لیے میدان میں آ گئی
قرآن نے اس دن سے کہہ دیا مردود، کسی بھی نبی کی بیوی ہو اگر وزیر سے لڑ جائے تو قرآن کہتا ہے لعنت۔ اہل بیت کا تعارف میں دے رہا ہوں، اور کیا کروں اب اس کے علاوہ؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ ہیں اہل بیت، اور یہ اہل بیت کربلا کے میدان میں جب آتے ہیں تو یہ پورا سلسلہ آپ دیکھیے، کیا ہے یہ عزاداری، کیا ہے یہ جلوس، کیا ہے یہ شب داری، آپ فلسفہ سمجھیے۔ یہ ماتم کیا ہے؟ آپ دیکھیے، انسان سے زیادہ قاتلانہ ذہن رکھنے والا کون ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں آج سوسائٹی خراب ہو گئی، جب پوری دنیا میں صرف 4 انسان تھے، آدم، حوا، حابیل، قابیل، ان چاروں میں سے ایک قاتل ہو گیا، 4 لوگوں میں ایک قاتل ہو گیا، تو زمانہ کب اچھا رہا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیشہ سے قتل۔ اس کے بعد دیکھا بنو اسرائیل میں انبیاء آنے لگے، 3,500 ہزار انبیاء ایک ساتھ قتل ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھا ابراہیم جیسا نبی آ رہے ہیں، نمرود نے آگ ہی بچھا دی، وہ تو کہیے طوفان نوح کو اللہ سلامت رکھے کہ ایک بار پھر سے ساری آگ بہا لے گیا۔ اس کے بعد جناب نوح کے طوفان کے بعد میں پتا چلا کہ پھر فرعون آ گیا، وہ تو حضرت عیسیٰ نے ایک چھڑی مار کے اس کو حیثیت بتا دی کہ پھر کون رہا، پتا چلا فرعون پھر کون ہو گیا، نمرود امرود ہو گیا، سب ختم ہو گیا معاملہ۔ آپ یہ دیکھیے پورا سلسلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا۔ یہ کیا عجیب و غریب فلسفہ ہے، انسان قاتلانہ ذہن رکھتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام نے کہا ایسا ہے، یہ تلوار الواریں پھینک دو۔ اب کم سے کم جو ہمیں مانیں گے ان کو ہم دہشت گرد نہیں بننے دیں گے۔ کہ ایک ہاتھ میں عباس کا علم لے لو، ایک ہاتھ یوں اٹھاؤ سینے پہ لے جاؤ یا حسین کہہ دو، ایک ہاتھ میں علم ہوگا ایک ہاتھ سے ماتم ہوگا۔ اب نہ اس میں تلوار آئے گی، نہ بندوق آئے گی، نہ خنجر آئے گی۔ پتہ چلا ماتم سکھا دیا ہمیں۔ اچھا، ماتم دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑا احتجاج۔ کتنا بڑا احتجاج کہ ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے، ہم میڈیا کو بلانے نہیں جاتے۔ آج تو پرائیویٹ چینلز کا زمانہ ہے، میڈیا والے خود ہی دیکھتے ہیں، ماتم پوچھتے ہیں یہ ماتم کیا ہے، ہم کہتے ہیں حسین کا ہے۔ پوچھا کیوں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حسین قتل کر دیے گئے تھے، ہم ان کے غم میں ماتم کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں قاتل قتل کس نے کیا، قاتل کون تھا، ہم کہتے ہیں یزید نے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یزید نے نہیں قتل کیا، وہ تو بھاگ رہا ہے میدان چھوڑ کے۔ پھر اب میڈیا پوچھے گا کہ پھر یزید کے ہاتھ میں اسلحہ کس نے دیا تھا، یہ پھروتی کون دے رہا تھا، اس نے کہا وہ اس نے۔ معلوم ہوا ایک ماتم ہے میڈیا والوں کو کتنے قاتلوں کی خبر دے رہا ہے۔ جلوس کا فلسفہ سمجھا رہا ہوں، ماتم کیا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذرا ماتم کرنے والوں کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات بھیجیں آپ۔ معلوم ہوا ایک ماتم کروڑوں قاتلوں کو پکڑائے دیا جا رہا ہے کہ صاحب ایک چین ہے اس میں پکڑ کے سب لائے جا رہے ہیں، چپ چاپ، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ یہ مجلس میں رو رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ جناب زینب کی چادر چھینی، کس نے چھینی؟ شمر نے۔ شمر کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں تھا، انہوں نے کہا پھر کون تھا، تمہیں کربلا کون لے کے گیا تھا؟ وہ خاندان سے نکل کے چلے آئے پورے۔ تنہا یزید کو نہ تھی بیعت کی آرزو، نسلوں کا خواب تھا جو پریشان ہو گیا۔ صلوات بھائی دے محمد والے محمد پر۔ آپ سمجھیے، اب پھر پتا چلا یزید کیا کہہ رہا تھا۔ یزید کہہ رہا تھا کہ صاحب کوئی قرآن نہیں آیا، وہ امام حسین نوکے نیزہ سے قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فلسفہ دیکھیے آپ، فلسفہ دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کوئی قرآن نہیں تھا، حسین کا کٹا ہوا سر اسی لیے تلاوت کر رہا ہے کہ اگر قرآن سچا نہ ہوتا تو پھر کٹا ہوا سر قرآن نہ پڑھتا۔ اس لیے ہم مجلس کرتے ہیں تو پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر ذکر ہوتا ہے، پھر ماتم ہوتا ہے۔ تہذیب دیکھیے آپ، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے ماتم۔ اچھا یہ عجیب و غریب بدلہ بھی ہے، دنیا میں کسی بھی ٹیررزم کا بدلہ لینے کے لیے جو ایکشن لیا جائے گا اس کے خلاف مقدمے چلائے جائیں گے۔ دیکھیے ہمیں چڑھاتے ہیں، ہم ماتم کر کے قاتلوں کو چڑھا بھی لیتے ہیں، مقدمہ بھی کوئی نہیں چلا سکتا۔
اگر وہ کسی عدالت میں ایک نوٹس ڈال دے، FIR درج کرائے، یہ ہمیں چڑھاتے ہیں، جج پوچھے گا کیا کرتے ہیں، کہا یہ ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں، ہمیں چڑھاتے ہیں، کہا بے وقوف کہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو خود ہی رو رہے ہیں، خود ہی ماتم کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ ایسا اسلحہ ہے کہ نہ وہ کسی سے اگلتے بن رہا ہے نہ نگلتے بن رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ سمجھئے ماتم کتنی بڑی چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد میں صاحب انجمنیں چل رہی ہیں، جلوس لے کے وہ زنجیروں سے خون کیے لے رہے ہیں، وہ ماتم کر رہے ہیں، کیوں معلوم ہے؟ اس کا جو مقصد ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ آج کے میڈیا کے زمانے میں بتا رہا ہوں، میڈیا کے زمانے میں کیا چیز ہے کہ صاحب کوئی بھی زخمی حالت میں ہوگا، اب مجمع رک کے دیکھے گا یہ کیوں لہو لہان ہو رہے ہیں، اب آپ بتائیے کربلا یہ ہے، علی اکبر کا کلیجہ چھلنی ہوا۔ آپ دیکھیے ماتم کے ذریعے سے سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ اگر آپ کو اپیلنگ لینگویج کوئی ہے تو وہ آنسوؤں کی زبان ہے یا خون کی زبان ہے۔ ہم زنجیر کا ماتم کر کے، خون کا ماتم کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا کی قوموں میں ہماری قوموں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کی قوموں کی تاریخ قلم سے لکھی جاتی ہے، کاغذ سے لکھی جاتی ہے، ہماری قوم کی تاریخ خنجر سے لکھی جاتی ہے، لہو سے لکھی جاتی ہے، کلیجوں پہ لکھی جاتی ہے، سینوں پہ لکھی جاتی ہے، پشت پہ لکھی جاتی ہے، چہرے پہ لکھی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی عجیب و غریب قوم ہے۔ یہ ہے ہمارا فلسفہ ماتم کا۔ جلوس کا سمجھ میں آیا؟ اچھا جب جلوس چلے گا بیچ بیچ میں تقریریں ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ سیرت زینب، سیرت سجاد۔ جب جلوس لے کے چلو بیچ میں کوئی کہے کہ کوئی اللہ نہیں کوئی رسول نہیں، جناب زینب وہیں اٹھ کے تقریر کرنے لگتی ہیں۔ اچھا وہ بھی عجیب و غریب انداز دیکھیں، حضرت زینب نے جو سکھایا، کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں، ٹوکنے کی ضرورت نہیں۔ یزید کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں کوئی رسول نہیں، جناب زینب ہر خدا میں کہہ رہی ہیں ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے دنیا کو ہمارے صدقے میں بنایا، ساری تعریفیں اس رسول کے لیے جس کو کائنات کا رسول بنایا گیا۔ یہ ہمارے ہاں طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے تو یہ بیچ بیچ میں تقریریں، یہ سیرت زینب ہے، سیرت عابد بیمار ہے۔ شب بیداری، امام حسین اینٹی ٹیررزم جنگ کر رہے ہیں، جنگ کو روکنے کے لیے ایک شب کی مہلت دیتے ہیں، تم بھی مہلت میں رہو ہم بھی، اب دیکھنا ہے تمہارا جو کام ہے وہ تم کرو گے، ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے۔ ایک رات کی مہلت میں ادھر تلواروں پہ سیقل ہو رہی ہے، اسلحے سجائے جا رہے ہیں، ادھر تسبیح ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، سجدہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک شب کی مہلت تھی، آج ہم شب بھر جاگ کے حسین کی اس رات کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں، رات بھر کے شب عاشور کے بعد اذان علی اکبر نے دی تھی، اس لیے رات بھر جاگنے کے بعد میں علی اکبر کو بھول نہ جانا۔ ہر نماز کے بعد امام حسین کا مصلی جناب سکینہ بچھاتی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں سجدہ ہم نے بچایا، مصلی ہم نے بچایا، اذان ہم نے بچائی۔ بس ارباب ازاں، بس آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے، چونکہ جلوس ہے اس لیے میں بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، آگے کی مجلس میں ہمارے قبلہ بیان کریں گے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، دو حسرتیں دیکھی ہیں عجیب و غریب۔ علی اکبر کی بات آ گئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، پچھلے 4 برس سے اربعین کا چہلم کرنے کے لیے، اربعین کا جلوس کرنے کے لیے ہم لوگ شام جاتے ہیں۔ اس سال ہمارے ابو ذر بھائی بھی تھے۔ میں آپ کو 2 سال کا واقعہ اپنا احساس بیان کرتا ہوں۔ پچھلے سال ہم لوگوں نے پہلے شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا جنت البقیع میں جا کے۔ وہاں ایک محلہ ہے اوالی بنو ہاشم کا، وہاں پہ شیعہ حضرات رہتے ہیں، وہ مجھے لے کے جنت البقیع میں گئے، اور اس کے بعد حضرت ام البنین کی قبر پہ ہم نے ماتم کیا، جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا ہم نے، اور اس کے بعد میں وہ لے کے گئے ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی قبر پہ۔ میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ سب نے بتایا یہ فاطمہ صغریٰ کی قبر ہے۔ حسرت آپ محسوس کر سکیں گے؟ پورے ہندوستان سے آپ نے ماتمی انجنوں کو بلا لیا۔ تنویر بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ، ناصر بھائی کی محنتیں ہیں، سب ڈاکٹر صاحب آپ کی محنتیں ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اے شہزادی جو جہاں سے آیا ہے وہ اس جلوس کے بعد میں اپنے وطن ساتھ خیریت کے واپس جائے۔ اگر بھائی آیا ہے تو بہن انتظار کر رہی ہوگی، بیٹا آیا ہے تو ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ ایک قافلہ مدینے سے چلا تھا، صغریٰ انتظار کرتی رہ گئی۔ قسم خدا کہ مجھ کو کسی کتاب میں نہیں ملا، مجھے کسی راوی نہیں بتایا، لیکن اس لحد پہ جیسے مجھ سے کسی نے کہا نا یہ فاطمہ کی قبر ہے، صغریٰ کی قبر ہے، تو تاریخیں وہ تھیں کہ جن تاریخوں میں قافلہ مدینے واپس آیا تھا، اسی ٹوٹی ہوئی لحد پہ فاطمہ زہرا کی لحد پہ زینب نے اپنے آپ کو ایسے گرایا تھا جیسے عباس ترائی پہ بغیر ہاتھوں کے گرے تھے، اور ایک جملہ کہا تھا اماں 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 تیرے استقبال کو، تیری بیٹی کے استقبال کو شام والے 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ مرد اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے بازاروں میں آ گئے تھے، عورتیں اپنے ہاتھوں میں صدقوں کی کھجوریں لے کے چھتوں پہ چلی گئی تھی اماں۔ اس لیے مجھے وہ اجڑے ہوئے قافلے کی آمد یہاں یاد آئی
जनाब सोहरा की लहद पे मैं गिर गया। उसके बाद में एक पत्थर मैंने उठाया, मुझे लगा ना कि ये पत्थर जैसे दिल की तरह धड़क रहा हो और इसमें से आवाज़ आ रही हो, अकबर अकबर, ए अली अकबर, अली अकबर। यही वो जगह है जहाँ बैठ के मैं तुम्हारा इंतज़ार किया करती थी, यही वो जगह है जहाँ बैठ के मैंने तुम्हारी अज़ान आशूरा सुनी थी, यही वो जगह है जहाँ मेरा दम टूट गया, यही वो जगह है जहाँ मैं दफन हो गई। मैं ज़मीन में दफन तो हो गई मगर अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ए अली अकबर, बहन से मिलने के लिए कब आओगे? एक हसरत, ये बहन है, बड़ी बहन सोहरा। एक इस बहन की और छोटी बहन है, उसका नाम है सकीना। हाय, अब कैसे कहूँ, बड़ी बहन को बड़े भाई का इंतजार था, छोटी बहन को छोटे भाई का इंतजार था। सुन लिए हजरात, ना मैं मख्तल पढ़ रहा हूँ ना रिवायत पढ़ रहा हूँ, जो कुछ हम पे गुजरी है वो पढ़ रहा हूँ, मैं अपने एहसासात पढ़ रहा हूँ। इस बार हम अबू ज़र भाई कसम खुदा की दीवारों से सर टकरा के लोग कैद खाने में रो रहे थे। बताऊं, सकीना को बस क्या तमन्ना थी, अली असगर को एक बार देख लूं। सोहरा की क्या तमन्ना थी, अली अकबर को एक बार देख लूं। सकीना की तमन्ना क्या थी, अली असगर को एक बार देख लूं। मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, सकीना ने अली असगर को कब देखा था? कब देखा था? जब हुसैन अली असगर को लेके जाना चाहते थे मगर कदम रुक जाते थे। क्यों? इसलिए कि सकीना से क्या कहूँगा, उमर बाप से क्या कहूँगा। लेकिन सकीना आगे बढ़ी, जनाब ज़ैनब ने अबा का दामन उठाया, सकीना ने एक जुमला कहा था, बाबा अली असगर को पानी पिला लाए। बस सकीना ने जैसे ही आंखों से देखा, मुंह पे मातम किया, हाय अली असगर, तुम तो पानी पिलाने के लिए ले जाए गए थे, तीर खिलाने के लिए नहीं। सकीना कैद खाने में, अली असगर कब आएगा, अली असगर कब आएगा। पूरी दुनिया के काफिले थे इस बार अरबईन में। एक अंजमन बाहर के मुल्क की कहीं की, वो एक छोटा सा चांदी का गहवारा लेके, जब वो मातम करते हुए, सकीना का लहद थी, अली असगर का मातम था। इससे बड़ा महशर क्या हो सकता है कि लहद सकीना की हो, गहवारा अली असगर का हो। नहीं, आपका तसव्वुर नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि आप वहाँ नहीं थे। मैं आपके तसव्वुर को पहुँचाने के लिए एक रवायत का सहारा ले लूँ। अली अकबर का हरम हो, अगर हुसैन का हरम हो और अली अकबर की शहादत हो, मालूम है कितनी बड़ी क़यामत का नाम है। अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम हरम इमाम हुसैन के ज़ाकिर हैं। इन गुनहगारों को मौला ने इतना शरफ दिया कि हुसैन के हरम में मजलिस पढ़ लेते हैं। सैयद मेहदी बहरुल उलूम ने इमाम हुसैन के हरम में मिंबर पे बैठ के बस एक जुमला कहा था कि अली अकबर के कलेजे में बर्छी का फल लगा और टूट गया। जैसे ये जुमला कहा, वो खुद्दाम जो तुरबत की जालियों के पास बैठे थे अपनी अपनी जगह से उठे, सैयद मेहदी बहरुल उलूम का हाथ पकड़ लिया, कहा सैयद मेहदी अपने मिंबर से उतर जाओ, तुम मजलिस ख़त्म कर दो। सैयद मेहदी ने हाथों को जोड़ा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैंने कोई गलत जुमला पढ़ दिया? कहा नहीं, तुमने सही पढ़ा, लेकिन जैसे ही तूने ये कहा कि अली अकबर का कलेजा छलनी हो गया, आ देख ये हुसैन की तुरबत है, ये पायते अली अकबर सो रहे हैं, ये सीने पे अली असगर सो रहे हैं, ये हुसैन की कब्र का तावीज़ है। जैसे ही तूने जुमला कहा कि अली अकबर के कलेजे में बर्छी का फल लगा, हुसैन की कब्र के सीने के पास से एक सुराख हुआ, खून की धारें बहने लगी। सैयद मेहदी गश खा के गिर पड़े, रोते रहे, सो गए। ख्वाब में फातिमा ज़हरा आई, सैयद मेहदी ने अम्मामा फेंका, ए बीबी क्या मेरी ज़ाकिरी कबूल नहीं है? बीबी ज़हरा ने कहा, ए मेरे लाल के ज़ाकिर, मैंने तेरी ज़ाकिरी कबूल की, मेरे लाल ने ज़ाकिरी कबूल की, मेरे खुदा ने ज़ाकिरी कबूल की, लेकिन तुझे मेरे हुसैन की गुर्बत की कसम, अब हुसैन के हरम में अली अकबर की शहादत मत पढ़ना, मेरा लाल बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये रिवायत है, आंखों देखा पढ़ दूं। तन्नो भाई मौजूद हैं, नासिर भाई मौजूद हैं। एक बार इस गुनहगार जाकिर ने, मैंने सिर्फ इरादा किया था कि जनाब सकीना के हरम में अब्बास की शहादत पढ़ दूं, सिर्फ इरादा किया था, पढ़ी नहीं थी। और आज भी मैं सकीना के हरम में अब्बास की शहादत पढ़ने की मुझे हिम्मत उसके पास इरादा किया था। शायद 3 जुमले कहे थे, 3 जुमले मैंने सिर्फ पढ़े थे तमीद बनाने के लिए। इरादा यह था कि शहादत पढ़ूं,
3 جملے میں جس کو دیکھیے دانت بیٹھ گئے، غش کھا کے گر گئے، چھمن بھائی بے ہوش ہو گئے، ناصر بھائی اٹھے میرا ہاتھ پکڑ کے اب تجھے نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ارادہ تھا کہ سکینہ کے حرم میں عباس کی شہادت پڑھوں، نہیں پڑھ سکا میں۔ ہائے بی بی، سکینہ کا حرم، علی اصغر کا جھولا۔ قسم خدا کی میں بیٹھ کے منظر دیکھ رہا تھا، گہوارے پہ علی اصغر کا ماتم کرنے والے پاکستان کے انجمن ماتم کرتے ہوئے جب جھولے کو لے جا کے سکینہ کی تربت سے سلامی دلائی، میرے دل کی آنکھوں نے دیکھا، ایسا لگا تھا کہ جیسے لہے سے 2 ننھے ننھے ہاتھ نمودار ہوئے ہو۔ اے میرے بھیا علی اصغر، آ میری گود میں آ جا۔ ہاں ارباب اعظم، یہ شام کے منظر میں آپ کو پیش کر رہا تھا۔ اب اس مجلس کے بعد آپ یہ جلوس عزا بازاروں سے، کوچوں سے، چوراہوں سے لے کے جائیں گے عزا خانہ مبارک علی صاحب میں، بازاروں میں لے کے جائیں گے نا۔ بازاروں سے جلوس لے جانا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ بلکہ میری مائیں اور بہنیں بھی اگر جلوس عزا کے پیچھے پیچھے اپنی چادریں سر پہ رکھ کے چلیں، کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے، جلوس میں جانا چاہیے۔ ہاں عزادارو، یہ جلوس کتنی دیر میں آپ لے کے جائیں گے؟ 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں جلوس پہنچ جائے گا۔ ایک جلوس عزا بازار شام سے نکلا تھا۔ ہاں ارباب اعظم، ماتم کرنے میں کوئی کمی نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ پسے گردن بدھے نہیں۔ آج بتا دوں چونکہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ جلوس کا فلسفہ کیا ہے یہ بھی بتاتے چلیں، شب بیداری کیوں کی جاتی ہے یہ بھی بتاتے چلیں۔ اب بتاؤں ماتم کا فلسفہ کیا ہے؟ جناب زینب کے ہاتھ کیوں باندھے گئے تھے؟ اس لیے کہ شہزادی زینب کوفے کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جب کہنا چاہتی تھی یہ میرے بھیا حسین کا سر ہے، یہ رسول کا نواسہ ہے، کبھی ماتم کرنا چاہتی تھی تو اس سے ایک تحریک پیدا ہوتی تھی، انقلاب پیدا ہوتا تھا۔